ہم ہیں آزاد غلامی پہ رضامند نہیں، ہم ہیں آزاد غلامی پہ رضامند نہیں، حاکم وقت تیرے حکم کے پابند نہیں، حاکم وقت تیرے حکم کے پابند نہیں۔ خواتین و حضرات، ادب کا ایک ادنا سا سپاہی مقصود انور مقصود دوحہ قطر سے آپ سے مخاطب ہے۔ سلام، آداب، نمشکار، شستری اکال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے اکثر و بیشتر مجھے سوشل میڈیا میں شعر و سخن کے ذریعہ میری کاوشوں کو دیکھا ہوگا، اس پر نظر پڑی ہوگی۔ میں نے غزلوں کے ذریعہ، قطعات کے ذریعہ، نظموں کے ذریعہ اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے جہاں تغزل کی باتیں کی ہیں، وہیں حالات حاضرہ پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے ارباب اقتدار کی غلط فیصلوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایک قلمکار کا جو فرض بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں میرے کچھ احباب نے مجھے میسج کیا کہ مقصود انور صاحب، آپ تو شاعری غزلوں کے ذریعہ خوب کیا کرتے ہیں، اور شاعری تو محبت کی زبان ہے، آپ غزلوں کے ذریعہ ہمیں محظوظ کرتے رہیں، نوازش ہوگی۔ جنہوں نے مجھے میسج کیا سارے کے سارے پڑھے لکھے تھے، دانشوران میں شامل ہیں۔ کھل کر تو وہ مجھے نہیں کہہ رہے تھے کہ میں حالات حاضرہ پر ارباب اقتدار کے خلاف، حکومت وقت کی غلط پالیسیوں کے خلاف لب کشا کیوں ہوں، یا میں کیوں قطعات اور نظموں کے ذریعہ ان کی قلعی کھولتا ہوں، اسے میں نہ کروں۔ کھل کر کے یہ بات تو انہوں نے ہرگز نہیں کی، لیکن ہاں، میں حساس ہوں، شاعر حساس ہوتا ہے۔ میں ان کی باتیں سمجھنے سے مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی، میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بلا شبہ شاعری محبت کی زبان ہے، وہ شاعری جو خیالی مجازی ہو، جس میں عشق، محبت، حسن و جمال اور محبوب کا تذکرہ ہو، ہجر و فراق، آنسو، شبنم، خد و خال، وفا اور جفا، گل و بلبل، صبح و شام وغیرہ سب کچھ شامل ہوں۔ خوب کریں، میں بھی کرتا ہوں، کس کو اعتراض ہے؟ واقعیت اور تخیل کی مدد سے تعریفوں کے پل باندھ دے اپنے محبوبہ کی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے چہرے کو چاند سے خوبصورت، زیادہ خوبصورت کہیں، آفتاب سے زیادہ چمکدار کہیں، بالوں کو گیسو، زلف، ناگن، سنبل، سانپ، سائباں، رات کا اندھیرا، ساون کی گھٹا، کاکل وغیرہ جو چاہیں کہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لب و رخسار، آنکھیں، سراپائے جسم کی جتنی تعریف کریں، کرتے چلے جائیں، آپ بھی خوش، زمانہ بھی خوش۔ لیکن آپ بتائیں، اگر آپ کی محبوبہ پر کوئی تہمت لگائے، اس کے حسن پر کاری ضرب لگائے، اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرے، اس پر انگشت نمائی کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا بس چلے تو آپ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں، آپ براہ راست حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ بھول جائیں گے شاعری میں تو اشارے اور کنایے سے بات ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ان احباب جو ہمارے ہمدرد ہیں، شبھ چنتک ہیں، بہی خواہ ہیں، ان سے صرف گزارش کرتا ہوں، آج کے حالات کے تناظر میں ہماری محبوبہ ہندوستان، ہمارا ملک، بھارت وطن، وہ بھی ہماری محبوبہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آج کی تاریخ میں ہماری اس محبوبہ پر، جہاں ہم پیدا ہوئے، جس کی آب و ہوا نے ہمیں سانس لینے کا سلیقہ سکھایا، آج اس کی شکل بگاڑنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آج اس کی روح کو زخمی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آج اس کے سنویدھان کو چھن بھن کرنے کا پریاس ہو رہا ہے، اس کے سنویدھان کو جلایا جا رہا ہے۔ بھارت کے
راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو گالیوں سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا ایسی صورت میں بھی ہم خاموشی اختیار کیے رہیں اور یہ کہیں کہ جو آج دھرم سنسد کے نام پر، چاہے وہ کسی بھی سمپردائے کا ویکتی ہو، کسی بھی سمودائے سے اس کا سمبند ہو، کسی بھی سمودائے سے وہ بلانگ کرتا ہو، اگر دھرم سنسد کے نام پر نفرت پھیلاتا ہے تو ایسی جب سمویدھان کو جلانے کی بات کرتا ہے، سمویدھان پر چلنے والے کو دوڑا کر مارنے کی بات کرتا ہے، باپو کو گالیوں سے نوازتا ہے، ہم خاموشی اختیار کیے رہے ہیں۔ بھارت کی استھتی تو اتنی دینی ہو چکی ہے، کسانوں کی خستہ حالت، 13 مہینوں تک لگاتار چلنے والا آندولن، اور اس کے بعد سرکار کا اس تینوں کالے قانونوں کا واپس لینا، اور اس کے بعد 2022 کے بجٹ میں کسانوں سے بدلہ لینا۔ جی ڈی پی کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بے روزگاری سر چڑھ کر بول رہی ہے، مہنگائی ڈائن کی طرح ہمیں کھانے کے لیے دوڑ رہی ہے، اب بھی ہم خاموش رہیں۔ بھارت کا سمویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. سچ کو سچ بولنا ہے جرم اگر بولوں گا، سچ کو سچ بولنا ہے جرم اگر بولوں گا، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنا یہ صداقت تو نہیں، اب منصف وقت ہے حاکم کے اشارے کا غلام، شعر میں اس کو بیاں کرنا بغاوت تو نہیں، شعر میں اس کو بیاں کرنا بغاوت تو نہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ میں چپ رہا تو زمانہ سوال پوچھے گا، میں چپ رہا تو زمانہ سوال پوچھے گا، زبان رکھ کے اشارے میں بات کیسے کروں، زبان رکھ کے اشارے میں بات کیسے کروں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ادب دوستوں سے، ادیبوں سے، شاعروں سے، آج حالات کے تناظر میں جب ہمارا آئین خطرے میں ہے، ہمارے سمویدھان کو بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ان حالات میں ہم سبھی لب کشا ہوں۔ ادب دوستوں سے خاص میری گزارش ہے، شعراء حضرات سے اور ادیبوں سے، کہ اپنے قلم کو رواں رکھیں، ارباب اقتدار کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ حال تو حال ہمارا مستقبل بھی بگڑے گا اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ طلوع جبر کی قسمت میں شام لکھ دینا، طلوع جبر کی قسمت میں شام لکھ دینا، طلوع جبر کی قسمت میں شام لکھ دینا، اسے بھی چین سے جینا حرام لکھ دینا، اسے بھی چین سے جینا حرام لکھ دینا۔ میں ظالموں کی حکومت میں زہر گھول سکوں، میں ظالموں کی حکومت میں زہر گھول سکوں، میرے بھی دل میں خدا انتقام لکھ دینا، میرے بھی دل میں خدا انتقام لکھ دینا۔ ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد۔